میرا تعلق 1981 سے ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو اس موقع پر وفاق کے اجلاس میں انتخاب کا مرحلہ درپیش تھا، تو ناظم اعلیٰ کی ذمہ داری باوجود شدید انکار کے، باوجود کسی قیمت پر بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہونے کے، وہ زبردستی میرے سر پر مڑ دی گئی۔ یہ 1981 کا واقعہ ہے، اب 2003 ہے، آپ دیکھ لیں کتنا زمانہ ہے۔ 1989 میں پھر صدارت کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری گرو خلاصی ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ اب تک نہیں ہوئی۔ میں یہ وفاق کی بات آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وفاق مدارس کا ہے، اور ان مدارس میں علوم اسلامیہ دینیہ کی تعلیم دی جاتی، علماء تبلیغ کا سلسلہ بھی ہے، اور اسی طرح سے بہت سی ہماری انجمنیں گوشوں میں اسلام اور دین کی حفاظت کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ہمارے پاس دارالافتاء بھی ہیں جو دینی حاجات میں رہنمائی کرتے ہیں اور ان کو احکام شرعیہ سے واقف کرتے ہیں۔ ہمارے پاس خانقاہوں کا سلسلہ بھی ہے جہاں تہذیب اخلاق کا اور باطن کی اصلاح کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہ تمام کے تمام شعبے یہ ان مدارس کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ مدارس محفوظ رہتے ہیں، اگر ان مدارس کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، تو ان کے تحفظ کے ساتھ ساتھ یہ تمام کی تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ان مدارس کا تحفظ نہ ہو تو پھر یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ دین اسلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ان مدارس کو ختم کرنے اور ان کو بے اثر بنانے اور ان کی حیات قضائی کو بالکل تبدیل کرنے کی کوششیں برابر جاری ہیں۔ ہمارے حضرات اکابر نے 1958 میں وفاق المدارس کی بنیاد رکھی۔ جب یہ وفاق المدارس کی بنیاد رکھی گئی تو حضرت مولانا خیر محمد جالندری، حضرت مولانا شمس الحق افغانی، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع حضرات، یہ سارے کے سارے اس سلسلے میں متحرک تھے اور انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ آج تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ تنظیم بریلویوں کی بھی ہے، ایک تنظیم اہل حدیث کی بھی ہے، ایک تنظیم شیعوں کی بھی ہے، ایک تنظیم مودودیوں کی بھی ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت تک ان میں سے کوئی موجود نہیں۔ یہ سب بات کی پیداوار ہے، اور ان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ جو آپ کا وفاق المدارس العربیہ ہے، جو علماء دیوبند سے منسوب ہے اور جس کی خدمات حضرات علماء دیوبند نے وہ انجام دی ہیں، کسی طرح سے یہ ٹوٹ جائے، کسی طرح سے یہ قائم نہ رہ سکے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ضیاء الحق نے کئی لوگوں کو تعلقات کی بنیاد پر وہ مقام عطا کرنے کی کوشش کی
جو اس وفاق المدارس کا مقام اور مرتبہ تھا۔ ایک طرف تو یہ کیا کہ بریلویوں کی تنظیم قائم کرا دی، اہل حدیث کی تنظیم قائم کرا دی، مودودیوں کی تنظیم قائم کرا دی، شیعوں کی تنظیم قائم کرا دی، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، ان مولوی صاحب کے مدرسے کو بھی وہی مقام دیا جو وفاق المدارس کا ہے، اور اس مولوی صاحب کے مدرسے کو بھی وہی مقام دیا جو وفاق المدارس کا ہے۔ یہ ساری کی ساری حرکتیں کیوں ہو رہی تھی؟ یہ اس لیے ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ جو وفاق المدارس حضرات علماء دیوبند کا ہے، یا تو یہ ٹوٹ جائے اور یا یہ بے اثر ہو جائے، لیکن ان کی یہ کوششیں ناکام ہوئی، اور ان کی ان کوششوں سے ان کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف تنظیمیں قائم کی گئی تھی، اور مختلف اہل تعلق کے مدارس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا تھا جو وفاق المدارس کا مقام اور مرتبہ۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی سند و علم اسلامیات اور علم عربی کے برابر قرار دی گئی تھی۔ میں لمبی چوڑی باتیں آپ کے سامنے نہیں کروں گا، ایک فتنے سے آپ کو اور حضرات علماء کو آگاہ کرنے کے لیے یہ گفتگو میں نے شروع کی ہے۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دشمن اپنے نقطۂ نظر کو حاصل کرنے میں اگر ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوا، اس نقطۂ نظر اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کون سا دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے۔ جنرل ایوب کے زمانے سے برابر یہی ہوتا رہا، برابر یہی ہوتا رہا، آج تک ہوتا رہا، لیکن یہ کہ وہ اپنا مطلب حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو شیرازہ بندی ہے اور تمام کے تمام مدارس وہ اس وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ ملحق ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ شیرازہ بندی کسی طرح ختم ہیں۔ بریلویوں کی تنظیم بھی، شیعوں کی تنظیم بھی، مودودیوں کی تنظیم بھی، اہل حدیث کی تنظیم بھی، لیکن برائے نام ان میں کوئی توانائی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا جتنا بھی اظہار ہے وہ سارا کا سارا نمائش کے درجے کا ہے، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات چونکہ میں وفاق سے باقاعدہ منسلک ہوں اور ان کے ساتھ ہم نے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ قائم کر رکھی ہے، مشترکہ اجلاس ہوتے ہیں اور تمام کے تمام معاملات وہاں زیر غور آتے ہیں، تو ان تمام معاملات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہی۔ میں آپ کو زیادہ دیر تک مشغول رکھنا نہیں چاہتا، ایک مختصر سی بات کہتا ہوں کہ ایک زمانے میں یہ چل رہا تھا کہ صاحب حکومت ہمیں ڈراتی تھی کہ اگر آپ نے حکومت کے منصوبے کو قبول نہیں کیا اور حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا تو یہ بریلوی بھی قبول کرنے کو تیار ہیں، شیعہ بھی تیار ہیں، مودودی بھی تیار ہیں، اہل حدیث بھی تیار ہیں، آپ اکیلے رہ جائیں گے، اس لیے آپ اس کو قبول کر لیں۔ تو ہم نے ان سے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ وہ قبول کر رہے ہیں، آپ ان کی جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں کریں، اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں، ہم آپ سے کوئی تعاون قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم نے یہ بات کہی تو بے ساختہ ان کی زبانوں سے یہ نکلا کہ اصل میں تو وفاق ہے ہی آپ کا، ان کا تو وفاق ویسے ہی برائے نام ہے، اصل وفاق تو آپ کا ہے، جب آپ قبول نہیں کریں گے تو ہمارا مدعا تو حاصل نہیں ہوگا۔ بار کہ عرض یہ کرنا ہے کہ بہت کوششیں ہوئی، بعض مولویوں نے یہ کوشش کی کہ اس وفاق کو ہائی جیک کر لیا جائے، پورے ملک میں انہوں نے تحریک چلائی لیکن وہ بھی ناکام ہوئی۔ بعض مولویوں نے یہ کوشش کی کہ جناب اس کے اثر رسوخ کو ختم کر دیا جائے۔ آج کل ایک مولوی ہے وہ گشت کر رہا ہے، یہاں بھی جاتا ہے، وہاں بھی جاتا ہے، فلاں جگہ بھی جاتا ہے،
فلاں جگہ بھی جاتا ہے اور کہتا ہے یہ جو مولوی مدرسوں میں نصاب پڑھاتے ہیں یہ بالکل بیکار ہے، اس سے قابل لوگ تیار نہیں ہوتے، یہ سارے کے سارے ناقابل رہتے ہیں، اور اگر قابل ہوئے بھی 100 میں 10 تو کیا فائدہ۔ لہذا میں نے ایک نظام شروع کیا ہے، وہ نظام جو میں نے شروع کیا ہے وہ بڑا مفید ہے، بڑا کارآمد ہے، اگر آپ اس کو اختیار کریں گے تو جناب آپ کے یہاں قابل ہی قابل لوگ پیدا ہوں گے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا وہ تمہارے یہاں جو قابل لوگ پیدا ہوں گے وہ کب پیدا ہوں گے؟ کہنے لگے کہ ابھی 5 سال باقی، 5 سال کے بعد وہ پیدا ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے قابل لوگ 5 سال کے بعد پیدا ہوں گے، پیدا ہونے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور جس نصاب کی آپ برائی پر تلے ہوئے ہیں اس میں تو شاہ ولی اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک اتنے علماء پیدا کیے، اتنے محدث پیدا کیے، اتنے مفسر پیدا کیے، اتنے فقیہ پیدا کیے، اتنے باطل کے سامنے ڈٹ جانے والے اور باطل کا سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرنے والے پیدا کیے۔ خدا کے بندے تو ان کو نظر انداز کر کے اپنے 5 سال کے بعد پیدا ہونے والے لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہا ہے عقل کے ناخن۔ یہ نہیں معلوم کہ 5 سال کے بعد تمہارے آدمی جو پیدا ہوں گے وہ کیا کارنامہ انجام دیں، اور جن حضرات نے کارنامے انجام دیے ہیں اور وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور پورا عالم اسلام ہی نہیں پوری دنیا ان کے فیوز سے مستفید ہو رہی ہے، تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے۔ یہ ایک سازش، مستقل سازش ہے، اور وہ کیا کہ ارادہ بندی کسی طریقے سے ختم ہو۔ بعض لوگ وہ ہیں جو ایک صاحب سنا رہے تھے کہ پرویز مشرف نے ایک مرتبہ مولویوں کو دعوت دی، اور جناب ان سے ہوگا کوئی معاملہ مجھے تو خبر نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں تقریریں ہوئی تو ایک مولوی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بڑا کرم فرمایا، بڑی مہربانی فرمائی اور ہمیں یہاں مدعو کیا۔ تو جب کئی مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی تو پرویز مشرف نے کہا کہ مولوی صاحب عجیب بات ہے، زحمت تو میں نے آپ کو دی ہے اور آپ کو بلایا ہے، مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، الٹا آپ شکریہ ادا کر رہے، آپ شکریہ بار بار ادا کر رہے۔ سارا مجمع ہنسنے لگا۔ تو یہ میرے نزدیک کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ایک ذہنیت ہوتی ہے، اور وہ ذہنیت کیا ہوتی ہے کہ اصحاب اقتدار کے سامنے جھکنا، اصحاب اقتدار کی گود میں رہے۔ اصحاب اقتدار کے سامنے جھکنے والے لوگ، اصحاب اقتدار کی گود میں بیٹھنے والے لوگ، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وجاہت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے اور مال بھی ملتی ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اس لیے یہ حرکتیں کی جاتی ہیں اور لوگوں کا یہ ایک مزاج بن جاتا ہے۔ تو آج کل کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو اس انداز میں سوچ رہے ہیں کہ اس شیرازہ بندی کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ ہماری تو کوئی بساط نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، ہم انتہائی کمزور اور انتہائی بے وزن قسم کے لوگ ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو 3-4 سال اول تو شروع ہی سے ہمارے حضرات نے حکومت کے ان عزائم ہی کے پیش نظر کہ وہ ان مدارس کو بے اثر بنانا چاہتے ہیں یا ان کو بالکل ختم کر دینا چاہتے ہیں یا ان کو بالکل سرکاری اسکولوں کی شکل دینا چاہتے ہیں، اسی کی بنیاد پر تو وفاق المدارس کو قائم کیا تھا، اور ان مدارس کے تحفظ کے لیے انہوں نے خدمات انجام دی، اور ہر حکومت یہ کوشش کرتی رہی، بشمول ضیاء الحق، وہ بھی مستثنا نہیں، اس نے بھی پورا زور لگایا اور پوری کوشش کی۔ الحمدللہ جیسے پہلے لوگ ناکام ہوئے اسی طرح وہ بھی ناکام ہوا، اور اس کے بعد آج جو حکومت ہے اس نے تو جناب ان مدارس کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو بے اثر بنانے کے لیے یا یہ کہ ان کو سرکاری لباس میں ملبوس کرنے کے لیے
ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا. اور یہی شیرازہ بندی مدارس دینیہ کی جو وفاق المدارس کی شکل میں الحمدللہ آج موجود ہے، اس نے سینہ سپر ہو کر اس کا مقابلہ کیا ہے، ہر قدم پر مقابلہ کیا ہے، اور ہر موقع پر اللہ نے ان کو شکست دی ہے اور وہ ناکام ہوئے. اب یہ ایک نئی اسکیم آ رہی. وہ نئی اسکیم کیا آ رہی؟ نئی اسکیم یہ آ رہی ہے کہ صاحب یہ شیرازہ بندی برقرار نہ رہے. اس شیرازہ بندی کو ختم کرنے کے لیے میں نے بعض اشارے آپ کے سامنے کیے ہیں، باتیں آپ کے سامنے آگے آئیں گی. میں علماء سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ وہ اس فتنے کو محسوس کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید نہیں، یقین ہے کہ یہ فتنے بھی ناکام ہوں گے اور اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت